بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، دینی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعرات کو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ تمام برائیوں کی بنیاد، اساس اور جڑ جو ہیں تین گناہ ہیں. جتنے گناہ انسان کرتا ہے انہی تینوں کے وجہ سے کرتا ہے. وہ تینوں گناہ کیا ہیں؟ حسد، حرص اور کبر. اور اگر ایک مسلمان ان تینوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو انشاءاللہ وہ ساری گناہوں، ساری برائیوں سے بچ جائے گا. پہلا گناہ حسد تھا، جس کے متعلق تھوڑی سی باتیں اختصار کے ساتھ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا. اور حسد جتنا خطرناک گناہ ہے اور جتنا بڑا جرم ہے، اس کی مذمت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. اگر صرف حسد ہی کو بیان کرنے لگے تو ابھی 2-4 ہفتے اور لگ جائیں، لیکن اختصاراً میں نے بتا دیا تھا کچھ مثالوں کے ذریعے کہ سب سے پہلا گناہ اس دنیا میں جو ابلیس جس نے کیا وہ ابلیس تھا، اور ابلیس کا جو گناہ سب سے پہلے ہوا وہ حسد تھا. حسد ہی اس کے اندر پیدا ہوا اور حسد ہی کے نتیجے میں آج تک شیطان ہے. جیسے کہ میں نے ابلیس کا قول نقل کیا کہ ہمارے اندر آدم کے بارے میں حسد پیدا ہوا اور اسی وجہ سے ہم شیطان قرار دیے گئے اور جنت سے ہم نکال دیے گئے. تو بہت ساری برائیوں کی جڑ و بنیاد حسد ہے. حسد انسان میں جب پیدا ہوتا ہے تو وہ قتل بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے. یہاں تک کہ ہم نے بتایا تھا، آپ ذرا غور کریں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ نبی کو کہا ان ابانا لفی ضلال مبین. باپ جو ہے بہت بڑا گمراہ انسان ہے. نبی کو گمراہ، باپ کو گمراہ قرار دے دیا، سگے بھائی کو کنویں کے اندر ڈلوا دیا. حابیل اور قابیل کی مثال میں نے ذرا دیکھیں. قابیل کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اپنے سگے بھائی کو بھی قتل کر ڈالا. پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کرا دیتا ہے.
پھر آخر میں ایک حدیث میں نے سنائی تھی، اسی کو پھر ہم دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا، سنن نسائی وغیرہ کی روایت، لا تجتمعوا، کسی کلمہ گو کے دل میں، کسی مسلمان کے دل میں ایمان اور حسد دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے تو حسد کی کوئی گنجائش نہیں، اور حسد ہے تو ایمان نہیں داخل ہو سکتا۔ اتنا خطرناک کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو ایمان کا اپوزٹ قرار دیا، مد مقابل، دونوں کسی مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، حسد بھی ہو اور ایمان بھی ہو۔ ایمان ہے یا حسد ہے، حسد ہے یا ایمان ہے۔ کتنی گھناؤنی چیز ہے حسد کہ اللہ رسول نے فرمایا ایمان کے بالکل یہ منافی ہے، آگ اور پانی جیسے اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایسے ایمان اور حسد میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد سے بچائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو حسد کی قسمیں، حسد کے اسباب اور حسد سے بچنے کی چیزیں، ان تمام چیزوں کو مستقل الگ موضوع پر بیان کریں گے، لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اختصار کے ساتھ وہ تینوں گناہ ہمارے سامنے آ جائیں جو تمام گناہوں کے اساس اور بنیاد ہیں۔ پہلا گناہ گزر چکا ہے، حسد تھا۔ دوسرا گناہ حرص ہے، را اور صاد، حرص، لالچ اور طمع۔ یہ حرص بھی نہایت بدترین گناہ ہے، صرف گناہ نہیں بلکہ ہزاروں گناہوں کا سبب اور راستہ ہے، دروازہ ہے۔ یہ تین دروازے ہیں، جو داخل ہو گیا اس میں برائیاں ہی برائیاں اس کو ملیں گی۔ حرص، لالچ، طمع، بیجا، اللہ اکبر۔ اور آدم ابلیس کے بعد دوسرا، حسد کے بعد دوسرا گناہ جو پیدا ہوا وہ کیا تھا؟ دوسرا گناہ حرص ہے۔ حرص کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے دل میں دنیا کی، دنیا داری کی اتنی حرص اور لالچ اور طمع پیدا ہو جائے کہ آپ اپنی مطلوبہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے دین آخرت سب کچھ بھول جائیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں، اور اس سے کبھی انسان کو آسودگی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث ہے صحاح کی، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لو کان لابن آدم، آپ نے تلاوت کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آپ نے آیت تلاوت کیا، پھر فرمایا لو کان لابن آدم وادیا، اگر آدم کی اولاد کو سونے کی ایک وادی مل جائے، وادی سمجھتے ہیں نا، میدان پورا ہو رہا مل جائے، کلو 2 کلو نہیں، فٹ 2 فٹ نہیں، بلکہ کیا پوری وادی، تو لب تک آسانی ہے، تو اس کو اگر حریص ہے تو وہ ابھی آسودہ نہیں ہوگا، سوچے گا ایک مل گئی، اس کو گھیر دو، ابھی بعد میں نکالیں گے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کوئی دوسری وادی ہے، ہم نہیں لیں گے تو کوئی دوسرا آ جائے گا، عارف بعد دوسرے کے پیچھے پڑ گیا، دوسری پا گیا، کم سے کم اب تو اس کو آسودہ ہو جانا ہی چاہیے، کیوں؟ 1 کلو 2 کلو بلکہ 2 وادی پا گیا۔ آپ فرماتے ہیں حرص یہ ہے، سوچے گا کہ ارے اس کا مطلب اور ہونی چاہیے، تو ابھی اس کو بھی استعمال نہ کرو، اس کو گھیر کے قبضہ کر لو، لب تک ثالثاً تیسری ڈھونڈو، اور کسی کو پتا نہ چلے، ورنہ کوئی دوسرا بھی آ جائے گا، تیسری بھی پا گیا۔ یہ تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور احمد وغیرہ کی حدیث کیا ہے؟ تیسری پا گیا تو لب تک راوین، وہ ابھی بھی 3 وادیاں اس کو مل گئی سونے کی، لیکن ابھی وہ آسودہ نہیں ہوا، چوتھی ڈھونڈ لیا، ابھی بھی بس نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد یہاں تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یملأ فاہ الا التراب، اب اس کی حرص کو ختم کرنے والی صرف قبر کی مٹی ہے، جب تک موت نہیں آئے گی اب یہ کبھی آسودہ ہونے والا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرص۔
آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں، سورۃ البقرہ، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ، بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا اور دونوں کو جنت میں داخل کر دیا، اور کیا فرمایا؟ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُمَا شِئْتُمَا، جاؤ تم دونوں میاں بیوی جاؤ پورے، اللہ اکبر، فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم میاں بیوی اتنی بڑی جنت، سب سے ادنا درجے کی جو جنت ہے وہ کتنی بڑی؟ دنیا کی 10 گنا۔ جیسے کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ بہت کوشش، آپ نے فرمایا کیا میں بتاؤں کہ آخری جنتی کون ہوگا؟ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی جہنم سے آزاد ہوتے اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ نکال لے، پھر نکال دینے کے بعد اللہ کہے گا اللہ ذرا یہاں کھڑا کر دے، وہاں کھڑا ہو گیا تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پیچھے سے جہنم کی آنچ لگ رہی، تھوڑا سا میدان خالی اور آگے بھیج دے، اللہ تعالیٰ اور آگے بھیج دیا، اللہ تعالیٰ تو اتحاد ابھی بالکل گرم ہوا آ رہی ہے، تھوڑا سا اور آگے بھیج دے، ہو سکتا ہے ادھر جنت کے قریب جائے گا تو جنت کی ہوا آئے گی۔ اللہ نے فرمایا بہت طویل واقعہ ہے، سوال پھر کرے گا نہیں اللہ تعالیٰ اب کی تو کوئی سوال نہیں کروں گا، اور سوال کرتا جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچ گیا، اب جنت کی ہوا آنے لگی تو ایسے کھڑا ہو کر کے دیکھتا ہے کہ جنت میں کیا ہے، اب وہ کھڑا ہو کر کے دیکھتا ہے تو بہت دیر تک اللہ تعالیٰ بس یہ جنت میں داخل کر دے، جنت نہیں چاہیے، بس جنت میں داخل کر دے، کہیں میں اپنا گزارا کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی اتنی دیر سے تو وعدہ کر رہا ہے اور ہمیشہ وعدہ خلاف بھی کرتا، آدم کی عورت بھائی یار کتنا وعدہ خلاف ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یرا مالا یصبر علیہ، وہ کیا کرے بیچارہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ صبر ہی نہیں کر سکتا، وہ یرا مالا یصبر علیہ، پھر ابھی دے دوں گا تو پھر تو بات، اللہ تعالیٰ نہیں، یہ آخری سوال ہے، بس نظر آ رہی ہے، باہر کھڑے ہو، اندر جا کے کھڑے ہو جائیں گے بس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا ٹھیک، اب وعدہ نہیں کر، اب کوئی دوبارہ سوال نہیں کرے گا، اللہ تیری ذات اب کبھی نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے اچھا داخل ہو جا۔ جب جنت میں گیا اللہ فرماتے جا، ایسا نہیں کہ وہاں کھڑے ہونے کی کوئی بیکار جگہ ہے، جنت تو ہے کہ یہاں اب کھڑا ہونا ہے تو کیا جنت ہے، نہیں، جا جنت میں اپنا ٹھکانہ لے لے، تیرے لیے جنت ہے، جاؤ اپنی ایک جنت آباد کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گیا، داخل ہوا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب تو اجازت مل گئی ہے، وہ تو کھڑا ہونے کی جگہ مانگ رہا تھا، یہاں تو پوری جنت اس کو اللہ دے رہا ہے۔ دیکھ کر کے پھر واپس آیا، یا ربی قد اخذ الناس منازلهم، سارے جنتی اپنے اپنے جنت میں قابض ہیں، کوئی جنت میرے لیے خالی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا اگر جنت جتنی بڑی دنیا تھی اتنی بڑی جنت مل جائے تو خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتستہزئ بھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں جنت میں جگہ نہیں، آپ رب ہو کر کے مذاق کر رہے ہیں۔ اچھا دنیا کی 2 گنا، اللہ تعالیٰ وہ پریشان، اللہ تعالیٰ رب ہو کر کے بندے سے مذاق نہ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اچھا 3 گنا، اللہ اکبر، بار بار تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، جا اللہم لک مثلہ لک مثلہ 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 مثلہ، 10 مرتبہ، کتنا؟ جاؤ دنیا کی 10 گنا برابر جنت تجھے دی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچو بھائی، یہ تو ایک سب سے ادنا درجے کے جنتی، اور آدم اور حوا نبی اور نبی کی بیوی جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی جنت کتنی بڑی رہی ہوگی جس میں اللہ نے داخل کیا تھا، کتنی بڑی جنت، لیکن اللہ نے فرمایا جاؤ داخل، فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ مَا شِئْتُمْ، جہاں چاہو پوری جنت میں کھاتے پیتے رہو۔ اللہ اکبر، بھائی اتنی بڑی دولت تو کسی کو نہیں مل سکتی، لیکن ہرس ہے، اس واقعے سے ہرس سمجھ میں آ جائے گی، ہرس ہے، جہاں کھاؤ پیو جہاں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس ایک سامنے درخت، اسی درخت کے قریب نہیں آنا بس۔ اگر اللہ تعالیٰ آدم اور حوا سے کہتا صرف جاؤ جنت میں، لیکن صرف اسی ایک درخت کا پھل کھانا اور کسی دوسرے درختوں کو ہاتھ نہیں لگانا،
تب تو کہا جاتا ہے بھائی آدم ایک درخت تک کہ پھل کھاتے کھاتے اگتا جاتے کچھ. یہاں تو اللہ نے فرمایا حیث ما شئتم، جہاں چاہو کھاتے رہو، بس اسی ایک درخت. اللہ اکبر، پوری جنت میں ایک درخت. چلے گئے، آدم بھی خوش، حوا بھی خوش، کھا رہے تھے. لیکن اللہ فرماتا فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے دونوں کو وسوسہ دلایا. اسورتا فوسوس الیہ الشیطان. اب ابلیس جو ہے وسوسہ کرنے کس کو دلانے لگا؟ حضرت آدم اور حوا کو. اب حضرت آدم کے پیچھے پڑا. اور سورۃ طٰہٰ میں کیا ہے؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اور کہا دیکھو ابلیس اور حوا، آدم اور حوا، ہم تم دونوں کو رب کی قسم کھا کر کے اطمینان دلاتے ہیں. دیکھو وَقَاسَمَهُمَا، ابلیس بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھاتا، اور مسلمان بگڑا ہوا پیر کی قسم کھاتا ہے. اللہ سوچو، پیر کی قسم ابلیس بھی نہیں کھاتا، غیر اللہ کی. غیر اللہ کی بھی قسم پورے قرآن میں دیکھو ابلیس نے جہاں قسم کھائی ہے کس کی؟ اللہ کی. لیکن بگڑا ہوا ایک بدعقیدہ مسلمان جاہل یہاں لا علمی کی بنا پر ماں کی قسم، باپ کی قسم، اللہ اکبر، ہاں بچوں کی، بیوی کو تو نہیں کھاتا ہوگا بیوی قسم نہیں کھاتا، بیوی کی قسم نہیں کھائے گا، اولاد کی قسم. اور کیا کہ یہ رزق ہے، رزق کی قسم. اور کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کہے گا؟ تیری جان کی قسم ہے، تیری جان کی قسم. سب کی قسم کھاتا ہے مسلمان. اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ من حلف باللات والعزی، پیر مرید بابا لات عزیٰ کی جو قسم کھاتا ہے دوبارہ ایمان پڑھ کے ایمان تازہ کرے. سمجھ گیا نا؟ شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. اسی لیے شریعت نے منع کیا ہے. ابلیس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. کہا آدم اور حوا ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں یقیناً 100% ہم آپ دونوں کے خیر خواہ ہیں. ذرا دیکھو کیسے اطمینان دلا رہا ہے. اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ ابلیس سے بچ کے رہنا، لیکن اسی رب کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں. ہم تو جنت سے نکال دیے گئے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ میاں بیوی جنت سے نکالے جائیں. کیا ہے؟ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. آدم کیا میں آپ کو ایک جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو شجرۃ الخلد ہے، جس کا پھل چکھ لینے اور کھا لینے کے بعد ہمیشہ جنت میں رہنے کا مستحق ہو جاتا ہے، کبھی جنت سے باہر نکالا ہی نہیں جا سکتا. ایسے درخت کے بارے بتاؤں. اور دوسری خوبی اس درخت کی کیا ہے؟ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. ایسی بادشاہت جنت کی ملے گی کہ آپ سے بادشاہت کبھی چھیننے والی نہیں. آپ کو دو نعمتیں، دو چیزیں اس درخت کی دو خوبی ہے. ایک خوبی تو یہ ہے کہ جو کھا لے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اور دوسری خوبی کیا ہے؟ جو کھا لے گا اس کو اللہ ایسی بادشاہت عطا کرے گا جس کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ دلایا. اتنی بڑی حرص اور طمع پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، اسی کہا جاتا ہے حرص. اللہ نے جنت دیا تھا، پوری جنت ہے، ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا. اب آدم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ اس کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے، ابلیس والا حشر کبھی نہیں ہمارا ہوگا. اب بادشاہ ہمیشہ بڑے کام کا درخت ہے. کس چیز نے حضرت آدم کو آمادہ کیا؟ جو اللہ نے دیا تھا وہ بس نہیں تھا بلکہ حرص اور طمع. آخرکار آدم اور حوا دونوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے، یا یوں سمجھے ابلیس نے حرص کی دعوت دیا اور آدم علیہ السلام اور حوا پر حرص
غالب آ گئی. جتنا اللہ نے دیا تھا اس پر ان کو بس نہیں, حرص لالچ میں پڑ گئے. اللہ اکبر. کہتے نہیں بھائی حرص بڑی بری چیز ہے, ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ کہتے ہیں, مثال بیان کرتے ہیں, اور شاید کتابوں میں پڑھا ہو آپ لوگوں نے, ایک کتا تھا. کتا بڑا حریص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کتا تھا. وہ بھائی کے گھر سے روٹی لے کے بھاگ گیا, اور روٹی اتنی تھی کہ روٹی کھا کر کے آسودہ ہو جاتا. جا رہا تھا تو پانی پار کر کے جانا تھا اس کو. پانی کے سامنے کھڑا ہوا تو دیکھا اس نے دیکھا کہ پانی میں بھی ایک کتا روٹی لے کے کھڑا. یہ حرص ہے میرے بھائی. اس نے کیا کیا سمجھ گئے نا؟ پانی کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کا سایہ آیا, اس نے دیکھا ایک کتا اور روٹی لے کر کے کھڑا ہے. تو کتا حریص ہوتا ہے, اس نے سوچا اس کی روٹی بھی چھین لو. اپنی روٹی چھوڑ دیا, اس کی روٹی چھیننے لگا. اپنی بھی روٹی چلی گئی بیچارے کی, نہ اپنی رہی نہ اس کی. جو اپنے منہ سے روٹی گر گئی تو جو اس کو پانی میں کتا نظر آ رہا تو اس کے منہ میں روٹی نہیں رہ گئی. یہ حرص ہے انسان کی. آدم علیہ السلام فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبقی. آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتا دوں جس درخت کی دو خوبی ہیں؟ ایک تو جو درخت کا پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے گا. نمبر دو ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا کہ اس کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں. اس حرص میں آدم علیہ السلام اور حوا مبتلا ہو گئے. فوری طور پر گئے, اور روایات جو تفصیلی روایات آتی ہیں, آدم علیہ السلام تو کھڑے تھے, حوا دوڑ کے گئیں, توڑ کر کے لائیں اور کھائیں اور کھلا دیا, یا آدم علیہ السلام خود کھائے, بہرحال کچھ بھی ہوا. اللہ نے فرمایا فاکلا, دونوں نے کیا کیا؟ کھا لیا. اللہ اکبر. دونوں نے کھا لیا. کھا لینے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. جیسے دونوں نے کھایا, جنتی لباس جو دونوں کا تھا وہ اڑ گیا, ختم ہو گیا. اب دونوں کیا ہو گئے؟ سطر دونوں کا کھل گیا. اب سطر چھپانے کے لیے جو اللہ نے کپڑا دیا تھا, کپڑا وہ چھین لیا. ابلیس کتنا لمبا خواب, ہمیشہ جنت بھی رہے گی اور بادشاہت ملے گی. حرص میں آ کر کے کھائے تو سب سے جنت تو گئی ہی, کپڑا بھی جنت کا. اللہ اکبر. حرص انسان کو کتنا ذلیل کر, کتنا گرا دیتی ہے, بدن کے کپڑے ختم ہو گئے. لیکن بھائی حیا اور شرم کا زمانہ تھا, کیوں فلم اسٹار نہیں تھے کم وقت اس زمانے میں؟ ہاں یہ ہوتے تو یہ بھی فیشن بن جاتا. سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر. حیا اور شرم کا زمانہ تھا. صرف میاں بیوی دونوں ہیں. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. دونوں ایک دوسرے سے اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتوں کو اٹھا اٹھا کر کے اپنے بدن پر چپکانے لگے. ہاں ٹھیک ہے نا, چسپا کرنے لگے. آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا. کیوں؟ ایمان اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ جب شیطان آپ سے کوئی غلط کام کروا دے, چونکہ کروا دینے کے بعد شیطان فوراً, پھر وہ شیطان وہاں کھڑا نہیں رہتا, اپنا کام کیا ہو تاکہ آپ اس کو پکڑ نہ سکے, نکل گیا ہو. ہوش آ جائے, اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو, احساس ہو جائے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی, فوراً توبہ استغفار. آدم علیہ السلام نے توبہ کرنا شروع کی. دونوں مائی حوا اور آدم, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اکبر. شیطان کبھی نہیں نام لے رہے ہیں, اللہ غلطی میری ہے. ظلمنا انفسنا, ہم میاں بیوی نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے.
یہ نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ابلیس کو کیوں اتنا چھوٹ دیا جو ہم کو گمراہ کرے. یا جیسے بڑے روشن خیال کیا کہتے ہیں، بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ نہیں چاہتا تب نہیں پڑھتے، اللہ چاہتا تو آپ کو چاہا تو آپ نے پڑھا. میں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں. یہ برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنا چاہیے، برائی کی نسبت ہمیشہ اپنی طرف کرو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ نے فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، لیکن اب جنت سے نیچے جا. فہبطا، جیسے ابلیس پہلے جا چکا ہے، تم دونوں میاں بیوی بھی اب جنت سے نکل جاؤ، دنیا میں جاؤ. اللہ اکبر. یہ حرص کا انجام ہوتا ہے. اسی لیے دوسرا گناہ جو سب سے پہلے ہوا وہ کیا ہے؟ حرص ہے. اسی حرص کے ذریعے شیطان انسان سے ایک دو نہیں ہزاروں گناہ، ہزاروں برائیاں کروا دیتا ہے. اور یہاں ایک چیز اور اشارہ کر دوں، شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے. ہم نے کئی بار بتایا، ہمیشہ بتاتا ہوں. آدم اور حوا علیہ السلام سے کوتاہی ہو گئی تو اللہ نے سب سے پہلے کیا کیا بھائی؟ جنت سے نکالا کہ کپڑے کیا ہوا؟ کپڑے جنت کے ختم ہو گئے. اللہ اکبر. آپ بھی بچپن میں سنتے رہے ہوں گے، دو آدمی جب لڑیں زیادہ غصہ کہا تجھے تمہارا کپڑا اتار دوں گا میں. پتا چلا بھائی کوئی گناہ کرتا ہے تو تب اس کا کپڑا اتار دیا جاتا ہے. ہاں سمجھ رہے ہو نا؟ کپڑا کس کا اتارا جاتا ہے؟ جو آپ کے دادا بھی کہتے رہے ہوں گے، کبھی بازو والا لڑے بہت تنگ کرے، بھائی اس کو ہم ننگا کر دیں گے. سنا ہو کہ نہیں سنا ہے؟ سنا ہے کبھی؟ تو یہ دو پیر والے جانور جو ننگے خنزیر خور گھوم رہے ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں کہ اللہ نے عذاب دیا ہے، ننگا کر دیا ہے کم وقتوں کو؟ سوچنے کی چیز ہے. ہاں یہ جو ننگے گھوم رہے ہیں، جن کو آج ہم دنیا کا سب سے بڑا ترقی یافتہ قوم اور لوگ سمجھتے ہیں، ارے سوچنا چاہیے تو اللہ نے تو ایسی مار ماری ہے ان کم وقتوں کو، کپڑے اتار لیے ہیں. خریدنے کے لیے جاؤ تو سب سے قیمتی کپڑا ان کے ملک میں ہو، ساری فیکٹریوں کے مالک وہ ہوں، لیکن کم وقتوں کو اللہ نے تن ڈھانپنے کا کپڑا نہیں دیا. جانور تو ہو سکتا ہے ڈھانپ لیتا ہو، بال کے ذریعے جانوروں کے سطر چھپے رہتے، لیکن ان کم وقتوں کی سطر اللہ نے سب چھین کے ننگا کر دیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. ہمیں تو ان سے بچنا چاہیے کہ ہم ان کو اچھا سمجھ کر کے ہم بھی انہیں جیسے چڈیاں پہن کے گھومنا شروع کر دیں. کبھی کہتے کیا ارے بہت آگے، ارے کیا آگے بڑھ گئے؟ اللہ نے جن کا کپڑا چھین لیا، ذلیل کر دیا، بچوں کو چھین کے بیبی ہوم میں رکھ دیا، گود میں کتے کتیوں کو پکڑا دیا، وہ کون سے ترقی یافتہ ظالم قوم ہے؟ وہ تو ذلیل قوم ہے دنیا کی، کہ اللہ تعالیٰ نے گود سے بچوں کو بھی چھین لیا پتہ اور تن سے کپڑے چھین لیا ہے. ہمیں تو ان سے پناہ مانگنا تھا ان کی برائیوں سے، نہ کہ ہمیں ان کو ترقی یافتہ سمجھ کر کے جو کچھ وہ کریں ہم بھی وہ کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ سمجھے کہ ہاں اس دنیا میں ترقی کی راہ پہ جانے کا یہی ایک طریقہ رہے گا. اللہ اکبر. ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو یہ حرص ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، حرص ایسی بدترین چیز ہے کہ جب حرص کسی کے اندر آ جائے، اللہ اکبر، تو بخاری اور مسلم، ترمذی، بلکہ بہت ساری حدیث کی کتابوں کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحرم ابن آدم، آدم کی اولاد دن بدن بوڑھا ہوتا جاتا ہے. ہاں کہ نہیں بوڑھے ہوتے بھائی؟ کچھ ہمارا خیال ہے ہاں بھائی کچھ تو احساس ہونا شروع ہو گیا ہوگا. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ احساس، 40 کے بعد تو سب کو احساس ہو نہیں اب کچھ فرق آ رہا ہے کہ نہیں آتا بھائی. اور 60 والے جو ہیں سب کو احساس ہوتا ہے. ہر روز انسان جوان ہوا اس کے بعد فوراً جسم کے سارے عضو جو ہیں بوڑھے ہونے لگتے ہیں. آنکھیں بوڑھی ہوتی ہیں، چشمہ لگ رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ ہاتھ پیر بوڑھے ہو رہے ہیں، سر میں درد شروع ہو گیا ہے، ہمیشہ ٹیبلٹ کھاتا رہتا ہے. ہاتھ پیر بوڑھے ہو گئے، بغیر ٹیک لگائے اٹھ نہیں پاتا. ہاں سمجھ گئے نا؟
اچھلتا کودتا چھلانگ لگاتا رہتا تھا، اب پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہے کہیں گر نہ جائے۔ جسم کے سارے اعضاء انسان کے بوڑھے ہوتے ہیں، یحرم ابن آدم الا اثنتان، مگر دو چیزیں اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ سے فرماتے ہیں پورا جسم انسان کا بوڑھا ہوتا ہے اور دو چیزیں جو ہیں اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الحرص علی المال والحرص علی العمر، مال اور دولت کی لالچ جو ہے وہ جوان آتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بھائی ابھی تک کھانے میں، پینے میں، اڑانے میں یا کفایت و شعاری میں، ارے کیا بھائی دنیا کے اندر کیا، دنیا سے کیا لے کے جانا ہے، اپنی کفایت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ذرا بوڑھے ہونے لگے، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں تو شیطان کیا کہے گا، ارے صاحب اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کر کے جانا چاہیے۔ اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے، اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہیے۔ اللہ اولاد کے نام پر اب حرص پیدا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ پہلے سے جائز حدود تک رکھیں، لیکن حرص جتنی انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی حرص مال اور دولت کے لیے اور بڑھتی جاتی ہے، یہ جوان ہوتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ والحرص علی العمر، جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ زندگی اس کی پیاری ہوتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حرص ایسی بیماری ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ مرتے دم تک۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مر گئے قبرستان تک پہنچا دیا گیا، لیکن مال و دولت کی حرص جو ہے تمہاری ختم نہ ہوئی۔ حتی زرتم المقابر، مرتے دم تک حرص قائم رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حرص جو ہے انسان کو کتنی نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ چونکہ ابھی آپ نے دیکھا، ہم نے بتایا کہ برائیوں کے 3 بنیادیں ہیں، انہی تینوں سے ساری برائیاں انسان سے سرزد ہوتی ہیں۔ ان میں ایک حسد، دوسری حرص جس کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا ایک حدیث کے سے پر غور کریں کہ کس طرح سے انسان کو برائیوں میں مبتلا کرنے والی اور انسان کے دین ایمان کو نقصان اور خسارہ پہنچانے والی چیز حرص ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام نسائی، امام بیہقی، بہت سارے محدثین نے، پوری جماعت ہے، حضرت کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ماذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء على المال من حرص المرء على المال والشرف لدینہ، او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ذئبان جائعان، 2 بھیڑیے ہوں اور دونوں بھیڑیے بھوکے ہوں، اور ارسلا فی غنم، بکریوں کا ریوڑ ہو، 2 بھیڑیے ہیں اور دونوں بھیڑیے بھوکے ہیں۔ 2 بھیڑیوں کا اللہ کے رسول نے کیوں تذکرہ کیا؟ یہ جب جوڑی رہتے ہیں تو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے ایک بھیڑیا اگر ہوگا تو شاید آپ کو دیکھے تو بھگ جائے، اور 2 رہیں تو کبھی دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں آپ سے مقابلے کے لیے۔ 2 ہیں تو مقابلے کے قوت و طاقت، حملہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رسول نے فرمایا ما ذئبان جائعان، 2 بھوکے بھیڑیے ہوں، 2 بھیڑیے ہیں دونوں بھوکے ہوں، ارسلا فی غنم، بکریوں کے ریوڑ میں، اور بکریوں کا ریوڑ بھی کیسے؟ جنگل میں ہو، اندھیری رات ہو، اور کمال یہ ہے کہ بکریوں کا چرواہا جو نگراں ہے وہ بھی بکریوں کو چھوڑ کر کے کہیں غائب ہو گیا، دوسری جگہ چلا گیا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے
ایسی بکریوں کے ریوڑ میں آ کر کے بکریوں کو جتنا برباد کریں گے اس سے کہیں زیادہ مال کی حرص اور کرسی اور کیا کہتے جاہو حشمت کی منصب اور جاہ کی حرص جو ہوتی ہے انسان کے دین کو ان دونوں بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ دو بھوکے بھیڑیے ایمان اور دین کے ہیں۔ اور دو بھیڑیے کون ہیں؟ ایک مال کی حرص اور دوسرے کرسی منصب اور کیا کہتے ہیں کرسی سلطنت حکومت۔ اپنے یہاں اس طرح میں کیا منسٹر بن جانا؟ ہم تو یہی کہیں گے نا بھائی ہمارے یہاں سب سے زیادہ پیسہ اور دینی مارگ برباد کرنے والا کون سا عمل ہے؟ منسٹر ہو کہیں الیکشن میں کھڑا ہو جائے پھر ذرا دیکھیں۔ اللہ اکبر ماضی ایمان۔ یہ دو بھیڑیے جو دین کے ہیں کرسی کی لالچ جاہو منصب کی لالچ اور مال کی حرص یہ دو بھیڑیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو بھیڑیے قرار دیا۔ اور بکری کیا ہے؟ بکریوں کی مثال انسان کا دین۔ یہ دو جنگلی بھیڑیے رات کو بکریوں کے ریوڑ میں وہ بھی لاوارث جہاں نگراں بھی نہ ہو چرواہا بھی نہ ہو یہ دونوں جنگلی بھیڑیے بکریوں کو جتنا تباہ برباد کر کے نقصان پہنچاتے ہیں یہ ایمان کے دو بھیڑیے مال کی حرص اور کرسی اور جاہ کی حرص یہ دونوں ایمان کے بھیڑیے ایمان کو جتنا نقصان پہنچاتے ہیں جنگلی دو بھیڑیے بکریوں کو بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ حدیث صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے ابو سعید خدری ہم نے کس کے حدیث بیان کی کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری عبداللہ بن عمر ابو ہریرہ بہت سا عدی بن عاصم بن عدی صحابہ کرام کی پوری ایک جماعت سے حدیث منقول ہے۔ اور بلکہ اس حدیث کا سبب بتا دیں کہ اللہ رسول نے اس حدیث کو کس موقع پر بیان کیا تو اور حرص کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ ایک دو صحابی ہیں نام یاد رکھیے، ایک ہے عاصم دونوں سگے بھائی عاصم ابن عدی اور معن ابن عدی دونوں سگے بھائی عاصم عین سے عاصم ابن عدی اور معن ابن عدی اور یہ دونوں بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت معن ابن عدی جو ان کے بھائی ہیں یہی وہ صحابی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اور سارے لوگ اپنے ہوش کتنے لوگ کھو گئے ماتم تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کے مطابق مدینے کا دو منظر جو میں نے دیکھا زندگی میں ایسا منظر میرے سامنے کبھی نہیں آیا۔ پہلا منظر تو خوشی کا تھا کہ جس دن نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے مکے سے ہجرت کر کے آئے اس دن خوشی کا جو منظر میں نے دیکھا پھر اس کے بعد میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور دوسرا منظر غمی کا تھا جس دن نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ کو دفنایا گیا۔ اللہ اکبر یہ غم کا اور افسوس کا جو منظر تھا میں نے زندگی میں مدینے کے اندر ایسے افسوس اور غم کا منظر نہیں دیکھا۔ لیکن عاصم معن بن عدی کہتے الحمدللہ یہ کیا پڑھتے تھے کہ ہم کو نہیں کوئی غم ہے میں خوش ہوں۔ ایسی ہمت ہونی چاہیے۔ لوگوں نے کہا غضب نبی علیہ السلام کی وفات پر ساری دنیا کو غم تم کو غم نہیں؟ کہا وفات کا غم تو ہے بڑا افسوس صدمہ ہے کہ اللہ رسول دنیا سے چلے گئے لیکن اس لیے میں خوش ہوں حتی اصدقہ حیا میتا کما صدقتہ حیا کہنے لگے کہ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے زندہ رکھا اور نبی کو میرے سامنے مجھ سے پہلے اٹھا لیا تاکہ دنیا والوں کو دکھا دوں کہ نبی کے چہیتے نبی کے ماننے والے جو ہیں صرف نبی کی زندگی میں فرما بردار نہیں ہوتے جیسے نبی کے سامنے فرما بردار ہوتے ہیں نبی کے قبر میں چلے جانے کے بعد بھی نبی کے ویسے وفادار ہوتے ہیں۔
کہا اس لیے خوشی ہے کہ دنیا والوں کو میں دکھا دوں کہ ہم کسی اور نبی کے امتیں نہیں ہیں، ہم آخری نبی کے وفادار بندے صحابی ہیں۔ جیسے زندگی میں ہم نبی کے فرما بردار تھے اور اسلام کے علم بردار تھے، ویسے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کے وفادار رہیں گے اور اسلام کے علم بردار رہیں گے۔ یہی معاذ ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت عاصم ابن عدی اور معاذ ابن عدی یہ دونوں بھائی جنگ خیبر میں شریک تھے، اور جنگ خیبر جو ہے، خیبر جو مقام ہے یہ بڑا ہرا بھرا یعنی بہت خوشحال اور پیداوار کا علاقہ ہے، جگہ جگہ ماشاءاللہ چشمے ابل رہے ہیں، کھجور کے باغات ہیں۔ ایک زمانے سے یہودی آباد تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی قتل کی سازش کرنے لگے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اس کو فتح کریں۔ اس کو فتح کرنے کے بعد، اس خیبر کو فتح کرنے کے بعد جب وہاں خیبر کی زمین حصہ دیا گیا، تقسیم کی گئی مجاہدین میں، تو ان کو تو اپنا حصہ جو تو لے ہی لیے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ دو حصے مل گئے نا ان کو، دونوں بھائی کو ایک ایک حصے مل گئے۔ پھر دوسرے لوگ کو جو حصہ ملا تھا ملا کر کے 100 حصے اور خریدی۔ کتنے حصے ان کے ہو گئے؟ 102۔ اللہ اکبر! ایک دو حصہ نہیں بلکہ 100 حصہ دونوں بھائیوں نے خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عاصم کہتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ہم نے اشتریت انا واخی 100 سهم من سهام خیبر، یا رسول اللہ ہم نے اور ہمارے بھائی ہم دونوں نے مل کے خیبر کے 100 حصے اور خرید لیا۔ دو تو ہم کو ملے تھے اپنا حصہ، دوسروں کے 100 حصے اور ہم نے خرید لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ اکبر! یہی ہے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عاصم مذئبانی عادیان اصابا فریقۃ غنم اضاعها ربها بافسد لها من حب المرء المال والشرف لدینه۔ اللہ اکبر! کتنے موقع برمحل نبی علیہ السلام نے دختی رگ پر انگلی رکھی اور آپ نے صحابہ کی تربیت کیا اور حرص پر تنبیہ کی اور قناعت کی اور دنیا کی دعوت دی، محبت، دنیا کی محبت کو دل سے نکالا۔ فرمایا یا عاصم اچھا ہوا تم نے خریدا، کوئی اعتراض کی چیز نہیں، ایک نہیں بلکہ کتنا خریدا تم نے؟ پورے 100 حصے دونوں بھائیوں نے مل کے خریدا، 50 تمہارا 50 تمہارے بھائی کا۔ لیکن ذرا یاد رکھنا مذئبانی عادیانی اصابا فی فریقۃ غنم اضاعها ربها، یاد رکھنا دو بھوکے بھیڑیے ہوں اور بھیڑیے بھی عادیان ہو، سیدھا سادہ بھولا بھالا نہیں، بڑے شیطان قسم کے بھیڑیے ہو، خوخار، کیا عادیان بھیڑیے ہوں اور نہایت خوخار اور حملہ آور ہوں بکریوں پر۔ بھیڑیا وہ بھی عام بھیڑیا نہیں، کون سا بھیڑیا؟ خوخار اور درندہ جو حملہ آور ہو۔ ایسے بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیا، اضاعها ربها، کہ بکریوں کا مالک جو ہے وہ چھوڑ کر کے کہیں چلا گیا ہے، بکریاں لاوارث پڑی ہوئی ہیں۔ وہ خوخار حملہ آور چیڑ پھاڑ کرنے والے دو بھیڑیے ان بکریوں کو جتنا نقصان پہنچائیں گے جن کا مالک کہیں چلا گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ آدمی کو کے دین کو، ایمان کے دو بھیڑیے، ایک مال کی حرص، دوسرے کرسی کی جاہ اور منصب و جاہ کی حرص، یہ دونوں حرص جو ایمان کے بھیڑیے ہیں، یہ دونوں جتنے ایمان کو نقصان، مومن کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ خوخار بھیڑیے بکریوں کی ریوڑ میں گھس کر کے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں حرص سے بچائے، اور حرص جو ہے
مال کی ہرس، اس کی دو قسمیں ہیں، وہ بھی اختصار کے ساتھ بتا دیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو ہے، اچھی طرح سے یاد رکھنا، کیونکہ دو ہی بھیڑیے ہیں ایمان کے، ایک مال کا ہرس اور دوسرا کرسی۔ ارے کرسی کی کرسی نہیں، ہاں ہم سب سے بڑا ہونا چاہیں، ہاں پاور میں آنا چاہیں تاکہ آ کر کے پھر سب کو صحیح کر دیں، یا ہو بھائی 5 لاکھ خرچ کر کے اگر پاور میں آ گئے تو سال بھر میں تو 5 کروڑ آ ہی جانا ہے۔ یہ آدمی سوچتا ہے نا، اللہ اکبر چمک جاؤں گا، لوگوں میں کپڑا بن جاؤں گا۔ دو قسمیں ہیں، اختصار کے ساتھ سمجھیں۔ نمبر 1، مال کی محبت آپ کے دل میں بہت ہی زیادہ ہو، شدت کی ہو، اور لالچ بھی ہو۔ محبت ہے اور کیا، صرف لالچ نہیں بلکہ لالچ کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہے۔ شدت محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ہرس اور لالچ ہو، لیکن اپنی ہرس اور لالچ کو پورا کرنے کے لیے آپ حلال ہی طریقہ اپناتے ہیں، ناجائز اور حرام طریقے کو نہیں اپناتے۔ آئی بات سمجھنا؟ یعنی اپنی ہرس اور طمع اور لالچ کو پوری کرنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں، ممکن یہ بھی ہے کہ دین کو پیچھے ڈال دیا آپ نے، دین کی آخرت کی اتنی فکر نہیں ہے، بھول گئے ہیں، اللہ سے غافل ہو گئے ہیں، لیکن جو طریقہ حاصل کرنے کا اپنا رہے ہیں وہ جائز ہے اور حلال ہے۔ جیسے ابھی عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کیا، تو ایک تو یہ ہے، اور یہ بھی انسان کو، یہ بھی ہرس ہے، اس سے بھی یہ بھی انسان کو بہت ساری چیزوں پر آمادہ۔ اور بعد اہل علم نے بہت پیاری بات کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے، کہتے ہیں اگر کوئی برائی نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ انسان کے اندر اس قسم کی ہرس پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں مشغول ہو جاتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا، آخرت کا خسارہ تو رکھا ہی رکھا ہے، کیوں ساری محنت اس کے لیے کر رہا ہے۔ جتنا انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا اتنا ہی زیادہ اس کا دین اور آخرت متاثر ہوگا۔ پھر اللہ اکبر، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، ایک تو آخرت کو نقصان، جنت کے اعلیٰ درجے اعلیٰ مقام کو آپ نے مال کی ہرس میں پھنس کر کے ضائع کر دیا۔ پھر اور بڑا خسارہ کیا ہے؟ ممکن یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ہرس، لالچ، محبت میں آ کر کے مال کو آپ نے جمع کر لیا، تو ہو سکتا ہے کہ جمع کر لیے لیکن استعمال کرنے کا موقع ہی نہ پائیں آپ۔ جیسے آئے دن دیکھتے ہوں گے، بڑی پیاری بات کہی، اللہ تعالیٰ بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے، ہر انسان کا دل دہل جائے، کتنی پیاری بات۔ آخر آخرت کو برباد کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کر کے، اپنی آخرت کا نقصان اٹھا کر کے جس مال کے پیچھے پڑ کر کے اکٹھا کیا، کبھی اکٹھا کرتے ہیں لیکن استعمال کی نوبت نہیں آتی۔ اچھا ٹھیک ہے، جمع کیا ہرس میں آ کر کے، لیکن استعمال کرنے کا موقع نہ لگا، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ دوسرے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کس سے لے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کس کو کھڑا ہونا ہے؟ اللہ اکبر، فائدہ ایک نہ اٹھایا اور حساب کتاب کو گردن نہ رہی، اللہ اکبر، کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا خسارہ۔ اور دیکھتے ایک دنیا ہزاروں دن رات ایک کر کے مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود استعمال کرنے کی نوبت نہیں۔ اور کتنے تو ایسے ہیں مر جاتے ہیں واللہ اپنے ایک مال سے ان کفن بھی ان کو حاصل نہیں ملتا، کفن بھی دوسرے ہی دے دیا کرتے، لیکن حساب کس کو دینا ہے؟ جن کے لیے چھوڑ کر کے گئے ان کو نہیں،
بلکہ آپ چھوڑ کر کے جانے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا۔ نمبر 4، آپ نے حرص کی وجہ سے اپنی آخرت کو تو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب بھی آپ ہی کو دینا پڑ رہا ہے، لیکن ملا کتنا؟ جتنا اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا تھا۔ حرص نہ ہوتی کرتے جب بھی اتنا آپ کو ملنا ہی ملنا تھا۔ اسی لیے کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ وَلَا يَرُدُّهُ كُرْهُ كَارِهٍ۔ اے لوگوں یاد رکھنا، کسی حریص کی حرص جو ہے نہ رزق دے سکتی ہے، اور ناپسند کرنے والے کہ ناپسندیدگی سے کسی کا رزق رکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان ذرا سوچے، حلال طریقے سے کمایا تو حرام نہیں، سود نہیں لیا، رشوت نہیں لی، حلال طریقے سے، لیکن حرص اتنی زیادہ پیدا ہو گئی کہ آخرت کو نقصان پہنچایا، اس میں بزی ہو گیا بہت زیادہ، آخرت کے لیے ٹائم، نماز روزے کے لیے ٹائم ہی نہیں، آخرت برباد ہو۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری قسم کون ہے؟ اللہ حرص کی، حرص علی المال کی۔ دوسری قسم یہ ہے میرے بھائیوں کہ حرص ہو، مال کی محبت بھی ہو، اور اتنا حرص زیادہ پیدا ہو جائے کہ حرص پوری کرنے کے لیے اگر جائز نہیں تو حرام طریقے سے بھی اکٹھا کرے۔ کیسے اکٹھا کرے؟ حرام طریقے سے، حرام کاروبار، حرام بزنس، حرام طریقے آپ نے اپنایا۔ پہلا کیا تھا؟ آخرت تو بھول گئے ہیں، لیکن طریقہ مال اکٹھا کرنے والا، اور یہ کیا ہے؟ آخرت بھول بھی گئے ہیں، بے انتہا محبت بھی ہے، بہت ہی زیادہ حرص و طمع ہے، یہاں تک کہ پورا کرنے کے لیے جائز سے نہیں پورا ہوتا تو حرام طریقے سے۔ پھر جو واجب حقوق ہے، حقوق واجبہ، ان کو بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کروڑوں روپیہ آ گیا، زکوٰۃ دینا ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا ہے، غریبوں کا۔ اتنی زیادہ حرص ہے کہ جو اللہ نے مال میں حق واجب کیا وہ بھی نہیں دیتے آپ۔ کیوں سوچتے ہیں دے دیں گے تو اتنا کم ہو جائے گا، بلکہ پائیں تو بھائی کا حصہ بھی ہڑپ کر لیں، اس کی زمین بھی دبا لیں، اس کا گھر بھی قبضہ کر۔ اللہ اکبر! یہ دوسری قسم ہے، اسی کو کہا جاتا ہے شح۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شح۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کا، اور اللہ نے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب وہی ہوگا جو اپنے نفس کو شح سے بچائے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، اپنے آپ کو شح سے بچاؤ۔ کیوں؟ اسی جب تم سے پہلی قومیں جتنی ہلاک ہوئی، سب کے اندر کیا پیدا ہو گیا تھا؟ شح۔ اللہ تعالیٰ اس بری بلا سے بچائے، اسے اللہ کے رسول سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح سے منصب و جاہ جو ہے، منصب اور جاہ یعنی دوسرا بھیڑیا دین کا، کیا؟ بڑے بننے کا بھوت سوار ہو جائے، ہمیں کرسی حاصل کر لینا ہے، ہمیں دنیا میں سب لوگوں پر غالب بڑا بن کر کے۔ اللہ اکبر! اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت، یا امیر بن گئے ہیں، منسٹر بن گئے ہیں، یا آپ کو کرسی مل جائے تو اس کے ذریعے آپ اب مال جمع کرنے اور کمانے کا ذریعہ بنائیں، حرص اس کے ذریعے پوری کر لیں۔ کیوں؟ اب تو کسی سے گزارش، اپیل کرنے کی، ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو قلم ہمارے ہاتھ میں، جتنا چاہو وہ کر لو۔ ہاں، ایک تو یہ ہے، اور یہ حرص علی المال سے زیادہ خطرناک ہے انسان کے لیے۔ کیوں؟ اس حرص کو پوری کرسی کی حرص پوری کرنے کے لیے دیکھتے پوری جائیداد اور پراپرٹی بھی آدمی اپنی بیچ دیتا ہے۔ پتہ چل گیا کرسی حاصل کرنے کے لیے مال بھی لٹا دیتا ہے انسان۔ اور حرص علی الشرف یعنی منصب و جاہ حاصل کرنے کی دوسری قسم کا کیا ہے؟
حرص کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو بچائے، اپنے دینی امور، اپنے علم، اپنے عمل، اپنی بزرگی، اپنے زہد و تقوی اور اپنی دینداری کا لبادہ ظاہر کر کے، روب جمع کر کے اپنے ان دینی چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو فوقیت، برتری حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں پر مسلط ہونے کی کوشش کرنا۔ یہ علم، دینی امور، عمل، تقوی، یعنی کوئی عالم ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے، اب اپنے علم کا ذریعہ کس کو بنا لے؟ کرسی حاصل کرنے کا۔ زہد، تقوی، دین، پرہیزگاری، ان تمام چیزوں کو دنیا میں اپنے مقام، مرتبے کو بلند کرنے اور جاہ و جلال کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ یہ دوسری قسم ہے اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے علم والوں، عبادت گزاروں کو اس سے بچائے۔ یہ ہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ، ورنہ یہ بہت طویل موضوع ہیں۔ یہ دو گناہ ہم نے بتا دیا، ایک حرص، حسد، اور دوسرا حرص، آگے انشاءاللہ کبر۔ جی ہاں، کیا ہاں پڑھتے ہیں؟ کیا ہے؟ عورتیں گھر پر بیٹھے بیٹھے کیا کس طریقے سے ثواب کما سکتی ہیں؟ مردیں تو جو کام کرتے ہیں اس میں سے زکات نکالتے یا جو بھی، ماشاء اللہ، گھر پہ بیٹھے بیٹھے عورتیں کیسے ثواب کمائیں؟ چلو یہ درس تو مکمل ہوا۔ یہ دو گناہ ہو گئے، ایک تو حسد، دوسرا حرص۔ انشاءاللہ آپ اگلے درس جمعرات کو تیسرا گناہ پیش کریں گے۔ جہاں تک سوال آیا ہے، ایک سوال تو یہ ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھے بیٹھے کیسے ثواب کے ذریعے عورتیں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ بھائی زیادہ ثواب کیا کریں گے ثواب کما کر کے؟ نیکی بڑھا کے کیا کریں گی؟ جنت میں جانا چاہتی ہیں۔ عورت بیچاری گھر میں یعنی ساری نیکیوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، خوشنودی، تقرب اور کیا حاصل ہو جانا؟ جنت۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها۔ عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، ماہ رمضان کا پابندی سے روزہ رکھ لے اور اپنے شوہر کی خدمت کر لے، اطاعت کر لے، پھر جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھولے ہیں۔ ارے فکر آپ کریں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مسٹر لوگ، میاں لوگ، یہ اپنی فکر کریں۔ عورتوں کے لیے تو جنت بہت ہی آسان ہے۔ ان المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها، سمجھ گئے نا؟ ان کے لیے تو جنت بہت آسان ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ پھر بیٹھے بیٹھے ایک صحابیہ آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، بوڑھی بھی ہو گئی ہوں، کمزور بھی ہو گئی ہوں، لیکن اب کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو بغیر محنت کا ہو، بالکل بغیر محنت کا ہو، لیکن ہو بہت عالیشان کہ سیدھے جنت میں چلی جاؤں۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ سبح اللہ، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھو، بیٹھے بیٹھے الحمدللہ پڑھو، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری جس ماں نے بہن سوال کیا، جس ماں بہن نے، صحابیات پہلے سوال کر چکی ہیں، سمجھ گئے نا؟ پھر میرے بھائی، مرد جو صدقہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی شوہر یہ بھی ٹیلی فون کر دیتا، بھائی فلاں عورت آئے گی یا فلاں کا بچہ آئے گا، اس کو اتنا دے دینا، کہ نہیں کرتا کبھی کوئی؟ ہوتا ہے نا بھائی؟ کیا کہہ دیں گے بھائی میری وائف سے جا کر کے لے لو، میری بیگم سے جا کر کے لے لو۔ اللہ اکبر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کماتا ایک ہے اور جنت میں 3 جاتے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیسے رسول اللہ؟ اللہ رسول نے فرمایا مرد کما کر کے لایا، بیوی کو رکھنے کے لیے دیا، سمجھ گئے نا؟ شوہر نے حکم دیا پیٹی سے نکالو بھائی، یا میرے جیب سے نکالو، یہ 10 درہم فلاں کو دینا ہے یا 500 درہم دینا ہے۔ کمایا کس نے؟ شوہر نے کمایا۔ آلماری، تجوری یا پاکٹ سے نکال کے کس نے دیا؟ بیوی نے دیا۔
اور بیوی نے نوکر کو کہا دیکھو، یا غلام کو کہا یا بچے کو کہا دیکھو وہ باہر جو فقیر کھڑا ہوا یا مانگنے والا اس کو دے دو، اللہ سبحانہ ایک درہم کے بدلے 3 جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ رسول نے فرمایا شوہر کمانے کی وجہ سے، بیوی حفاظت سے رکھی تھی، پھر نکال کر کے، ہو سکتا ہے کہ بیوی یہی کہہ دیتی بس کما کے لائے بھریں اور اٹھا کے سب کو، نہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، فرما بردار بیوی ہے۔ اس نے شوہر کی بات مانی اور فوراً جتنا کہا اتنا خوش دلی کے ساتھ نکال کے دیا۔ تو اللہ رسول فرماتے ہیں شوہر کمانے کی وجہ سے اور بیوی نکال کر کے دینے کی وجہ سے، اور غلام اور خادم میں فقیر کے ہاتھ میں یا مانگنے والے کے ہاتھ میں رکھنے کی وجہ 3 جنت میں گئے۔ تو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں انشاءاللہ۔ اتحیات میں انگلی ہلانا ثابت ہے یا نہیں؟ قرآن اور حدیث کے بارے میں سوال بتائے۔ اچھا بھائی